ہے کہ یہ پٹی بھی دائیں طرف سے ہونا سنت ہے، یعنی دائیں سے بائیں۔ تو درزی کو یوں سمجھانا ہے کہ ہم نماز میں جو ہاتھ باندھتے ہیں دائیں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، وہ کہے گا ہاں دایاں ہاتھ اوپر، تو دائیں پٹی بھی اوپر ہونی چاہیے۔ جو ایک سنت پہ عمل ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو خوشی پہنچتی ہے۔ دائیں سے بائیں فرمائیے، دائیں سے بائیں۔ کتاب بھی کھولنی ہے تو دائیں سے بائیں، احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دانے کا اہتمام فرماتے، یمین کا۔ تو کتاب بھی کھولیں تو دائیں سے بائیں، فائل کھولیں دائیں سے بائیں، کراسہ، نوٹ بک، کاپی دائیں سے بائیں، دائیں سے بائیں، سبحان اللہ، دائیں سے بائیں۔ اور احتیاطی تدابیر، کتاب ہمیشہ دائیں ہاتھ میں، جوتا ہمیشہ بائیں ہاتھ میں، کتاب کبھی بائیں ہاتھ میں نہ ہو، جوتا کبھی دائیں ہاتھ میں نہ ہو۔ بعض ہمارے عزیز ہیں، ظاہر ہے سب اپنے عزیز ہیں، نوجوان ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں امتحان قریب آ گیا ہے مگر دماغ میں کچھ نہیں بیٹھ رہا، محنت کر رہے ہیں مگر دماغ میں کچھ نہیں بیٹھتا، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی دم۔ تو ان سے گزارش کرتے ہیں آپ کتاب کو سر پہ رکھیں تو دماغ میں بیٹھے، کتاب آپ سینے پہ رکھیں تو سینے میں اترے۔ آپ کتاب کو بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، گھٹنے پہ مارتے ہوئے جاتے ہیں، فرمائیے یہی صورتحال ہے؟ بائیں ہاتھ میں جیسے کان سے پکڑا ہے کتاب کو، گھٹنے پہ مارتے ہوئے جا رہے ہیں، بے ادب کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اور اب تو دیکھا گیا کہ بستہ جو ہے کتابوں کا اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ذرا لفظ پس پشت ضرور فرمائیے زبان سے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو جس چیز کو پس پشت ڈال دیں، جس کی طرف پیٹھ کر دیں، تو گویا ہم نے ادھر رخ ہی نہیں کیا، تو ہمیں وہ فیض کیسے ملے، بچوں کو نفع کیسے ہو، بچوں کو فائدہ کیسے ہو؟ وہ تو ادب ہے، فرمائیے۔ کتاب سامنے ہو، سینے پہ ہو، سبحان اللہ۔ کتاب کو سینے پہ سینہ ہے، ایک سینہ ہے جو سینہ ہے اور ایک سلائی کر کے سینہ ہے۔ کتاب کو سینے پہ سینہ ہے، پھر ہے کتاب کا نفع، اس کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں یہ پٹی دائیں سے بائیں ہوا کرے گی۔ ہمیں درزی کہیں گے، وہ کہیں گے یہ پٹھا ہے، یہ پٹھا ہے، ہم کہیں گے نہیں پہلے پٹھا تھا اب سدھا ہے، چونکہ وہ فوراً آپ سے کہیں گے نہیں یہ طریقہ پٹھا ہے، تو لیکن آپ نے فرمانا نہیں پہلے پٹھا تھا اب سدھا ہے، چونکہ طریقہ یہ ہے نماز میں دایاں ہاتھ اوپر ہے تو دائیں پٹی بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم دائیں سے بائیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دائیں چلو، فٹ پاتھ پہ چلنا ہے، پیدل چلنا ہے تو دائیں چلیں، حتیٰ کہ سیارہ سواری بھی دائیں چلے، جو اصل طریقہ ہے، حقیقت یہی ہے اور برکت اسی میں ہے۔ ہر سنت اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتی ہے، ہر سنت رب کی رحمت کو کھینچ کر، جالب رحمت بھی ہے، جاذب رحمت بھی ہے۔ محبوب کی ہر ادا میرے رب کو محبوب ہے، ہم محبوب کی محبوب اداؤں کو اپنائیں گے، رب کے محبوب بن جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، دو باتیں، دو نفع ہوں گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، میرے بندوں سے، اپنی امت سے فرمائیے کہ تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کا راستہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلو۔ تم کیا مجھ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا تم کیا مجھ سے محبت کرو گے، تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میں رب تم سے محبت کروں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور تمہاری بخشش فرما دوں گا۔
تو انشاءاللہ احتیاطی تدابیر میرے ساتھ فرمائیے، وہ کیا ہیں کہ دائیں چلنا ہے، ایک سنت پہ عمل ہو۔ میرے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کو خوشی پہنچتی، خوشی پہنچتی۔ ہمارا سب کچھ تو وہی ہیں، شفاعت بھی انہی کی ہے، اطاعت بھی۔ کل میدان محشر میں یہ حفاظتی تدبیر عرض کر رہا ہوں، کل میدان محشر میں جن کی شفاعت چاہیے آج زندگی میں صرف انہی کی اطاعت چاہیے۔ کل میدان محشر میں سب کی نظریں شفاعت کے لیے جن پر ہوں گی، آج اطاعت کے لیے بھی سب کی نظریں انہی پہ ہونی چاہیے۔ بات واضح ہے؟ احتیاطی تدبیر، حفاظتی تدبیر، سنت محبوب ہو جائے، محبوب کی ہر ادا محبوب ہو جائے تو انشاءاللہ عزم و ارادہ کرنا ہے کہ بائیں سے دائیں نہیں، دائیں سے بائیں، دائیں سے آغاز بھی دائیں سے کرنا ہے۔ چنانچہ دیکھیے سبحان اللہ، ملعقہ ہے، ملعقہ چمچ، آپ نے شہد اور پانی کو ملانا ہے، حل کرنا ہے۔ آپ نے ملح، نمک، آپ نے وہ سالن میں ملانا ہے، جو بھی کوئی طریقہ ہے، تو چمچہ ہلانا ہے یا چمچ، تو دائیں سے بائیں، دائیں سے بائیں۔ اچھا آئیے تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ شریف جائیے، اللہ سب کو لے جائے، عالم تصور میں ذرا چلے جائیے۔ پہنچ گئے؟ اب دیکھیے طواف بائیں سے دائیں ہے یا دائیں سے بائیں؟ یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ دائیں سے بائیں، بس یہ طریقہ ہے، ہمیشہ اسی کو سامنے رکھنا۔ گھڑی بھی دائیں سے بائیں گھومنی چاہیے، گھڑی بھی، گھڑی کی سوئیاں بھی دائیں سے بائیں گھومنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے، بائیں کو کہتے ہیں پٹھا اور دائیں کو کہتے ہیں سدھا، بات واضح ہے؟ بائیں سے آغاز کریں گے، کھبے سے آغاز کریں گے، کھانا کھبے سے۔ اچھا یہ جو ڈینگی ہے یہ پنجابی کا لفظ ہے، سدھی ڈنگی، سدھی، تو جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس کو ڈینگی ہے، جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اس کو ڈینگی ہے، جو بائیں طرف سے چلتا ہے اس کو ڈینگی ہے، جو بائیں طرف سے فائل کھولتا ہے اس کو ڈینگی ہے۔ اچھا ڈینگی کوئی نئی بیماری نہیں ہے، سب سے پہلا ڈینگی شیطان کو ہوا ہے۔ اچھا فرعون شداد نمرود کو بھی ڈینگی تھا، ابو جہل ابو لہب کو بھی ڈینگی تھا۔ ڈینگی کا معنی ڈنگے کام کرنا، پٹھے کام کرنا۔ تو بتائیے پٹھے کماں دے نتیجہ ہمیشہ سدھے ہوتے ہیں، پٹھے کماں دے نتیجے ہمیشہ پٹھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں زندگی ہماری تقریباً پٹھی ہے اور نتیجہ بھی پٹھا ہے، کوئی نفع ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے، وطن بھی ہمارا دن بدن داؤ پہ لگ گیا ہے، ہماری نجی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ فرمائیے آج عزم و ارادہ ہے، ہمارے عزیز، ہمارے بہت پیارے مفتی محمد ابو بکر صاحب سلمہ حفظہ اللہ، آج ان کے نکاح کی تقریب ہے، ان کے دادا جان جلوہ افروز ہیں، حضرت بھی جلوہ افروز ہیں۔ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ حق تعالی شانہ سب کے بچوں بچیوں کے مقدر اچھے فرمائے، حیا والے رشتے ہوں، وفا والے رشتے ہوں، پاکیزہ نسبتیں ہوں۔ دایاں پاؤں گھر میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنا ہے، باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں رکھنا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا ہے، گھر والوں کو سلام کرنا ہے، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس گھر سے برکتیں کبھی جاتی نہیں۔ اور گھر میں داخل ہوئے کوئی پتہ ہی نہیں ہے دایاں پاؤں رکھا یا بایاں، سلام کیا یا نہیں کیا ہے، اور کوئی معمولات کا اہتمام نہیں، اس گھر میں برکتیں کبھی آتی نہیں ہیں۔ احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر، ہم عزم و ارادہ کرتے ہیں کہ دائیں سے بائیں، انشاءاللہ چمچ کو ہلانا ہے تو دائیں سے بائیں۔ اچھا دیکھیے آپ نے مجھ سے فرمایا مسجد ہے ہماری جامعہ مسجد الرحمن اسلام آباد،
بلیویریا، آپ نے مجھے فرمایا آپ یہاں حاضر ہوئے۔ اچھا مسجد میں ہمیشہ حاضری ہے، تشریف آوری نہیں ہوتی ہے، تشریف آوری ایک ہستی کی ہوئی ہے۔ مدینہ پاک میں بھی مکہ مکرمہ میں ایک ہی ہستی تشریف لائے ہیں، وہ میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں بھی حاضریاں ہی ہیں، مدینہ پاک میں بھی حاضریاں ہیں، تشریف آوری نہیں ہے۔ بڑی جگہ پہ حاضری ہوتی ہے، تشریف آوری نہیں ہوتی۔ چنانچہ میری حاضری ہوئی، آپ نے فرمایا اچھا ہوا آپ تشریف لائے، ہم ذرا چاہ رہے تھے مسجد میں داخل ہونے کے آداب تو آپ فرمائیے، آداب سنائیے۔ اچھا دیکھیے ہر عمل کا ادب اس عمل کا وضو ہے، فرمائیے جس طرح بغیر وضو کے نماز